السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیلۃ القدر کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعے کا ذکر کریں گے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لیلۃ القدر کی سعادت ملی تھی، یہ روایت بخاری میں ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دوسری اوتھینٹک روایات میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہوا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کچھ دیر چہل قدمی کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ سے کچھ باتیں کریں اور آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات پوچھیں۔ اب یہ بات کیوں اتنی دلچسپ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کون تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے والد عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھا، اور ان کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں جو کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک تھے اور ایک بہت ہی عظیم اسکالر تھے۔ یہ واقعہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بہت سے صحابہ سے روایت کیا ہے اپنے والد کے علاوہ بھی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بچے وہ اپنے والد سے بہت سی باتیں جو سنتے تھے حضور کے بارے میں ان کو بیان کرتے تھے، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضور کے بہت سے جو صحابہ تھے ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور جو کہ حضور کے ایک بہت ہی عظیم صحابی تھے، اور ان سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کچھ دیر بات کر سکتے ہیں چہل قدمی کے دوران؟ تو وہ ایک باغ میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ یاد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے؟ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ ان کو یہ واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف پر بیٹھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ بات واضح نہیں تھی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہوئے، تو جب 20واں رمضان آیا تو سب اٹھ کے گھر چلے گئے۔ ہم سمجھے کہ شاید لیلۃ القدر ہو چکی ہے یا ہم سے مس ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو لیلۃ القدر بھلا دی تھی کیونکہ 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کر باہر آنا پڑا تھا ان کی وجہ سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لیلۃ القدر ملی تھی لیکن رفعت یعنی اللہ نے اٹھا لی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی تھی ان سے۔ اس کا جو اٹھانا ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ دوبارہ واقعے کی طرف جاتے ہیں تو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجود کر رہا ہوں، پھر ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علامت تھی لیلۃ القدر کی کہ لیلۃ القدر میں بارش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اعتکاف بیٹھا تھا واپس مسجد میں آ جائے، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب جلدی سے مسجد چلے گئے اور ہم نے اپنا اعتکاف دوبارہ سے جاری رکھا۔ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بالکل صاف تھا، بارش کی کوئی علامت نہیں تھی، تو ہم نے سوچا کہ شاید لیلۃ القدر جو ہے وہ آنے والی راتوں میں سے کوئی رات ہوگی کیونکہ آسمان تو بالکل صاف ہے۔ پھر ہم سب مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو اچانک ہی ایک بادل آ کر ہمارے اوپر ٹھہر گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب نماز پڑھنے لگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک بہت ہی خوبصورت اور طویل نماز ہوتی تھی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیچڑ لگا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو یہ ہے نا ایک بہت دلچسپ سا واقعہ۔ صحابہ کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رات تھی جس کا بھی ذکر کیا واقعے میں، یہ رمضان کی 23ویں شب تھی، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ لیلۃ القدر کے رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو رمضان میں، ہم اس سے محروم نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھلے دل و دماغ سے اس برکتوں والی رات کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔